السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، خالق الکل ہے، معبود برحق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے مربی، معلم، اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلات کے بعد آج 11 جمادی الاخرہ 1435 ہجری مطابق 11 اپریل 2014 عیسوی 16واں علمی دورہ جو مکتب دعویٰ کلو 14 یا شرق جدہ کے تحت قائم ہے، اس کی یہ آخری کلاس ہے۔ یہ 16واں علمی دورہ جو بچوں کی تربیت کیسے اس موضوع پر مشتمل ہے، چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا جو آخری حصہ ہے، بچوں کی تربیت میں کی جانے والی غلطیاں یا بچوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آئندہ جو کلاس ہوگی اس میں ریویژن ہوگا۔ اس پورے دورے میں جو بنیادی یا موٹی موٹی باتیں بتائی گئی ہیں، رؤوس الاقلام آپ کی خدمت میں آئندہ کلاس میں پورے پیش کیے جائیں گے۔ پچھلی کلاس میں بالغ بچے یا بڑے بچے، ان کی تربیت کیسی کی جائے، اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بالخصوص ان کی شادی سے پہلے کی جانے والی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی گئی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں مشورے کا بھی بڑا اہم دخل ہے۔ والدین اور مربین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم سے مشورے کریں۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کن مراحل یا کس اسلوب سے ان کی تربیت کی جائے، اس سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم سے یا دعاۃ اللہ سے، علماء کرام سے مشورہ کریں۔ مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ،
ایمان والوں کا معاملہ آپس میں مشوروں پر ہوتا ہے. ایمان والے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. تو مشورے کی یہ شرعیت، یہ کہیں کہ اس کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوئی. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام دینی اہم امور میں اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے مشورہ کرتے تھے. جو اہم قضایا ہیں، اہم معاملے ہوتے تھے، پیارے نبی علیہ السلام ایک کامل شخصیت، بہت بڑے پیغمبر، امتیوں میں سب سے بڑا درجہ، پیغمبروں میں سب سے بڑا درجہ آپ کا ہے. کامل عقل آپ کو دی گئی، آپ ذہین تھے، دین و دنیا سے واقف تھے، اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے اور دور اندیش، قابل بصیرت و ذہانت کے حامل تھے. ان تمام اوصاف کاملہ، اخلاق حمیدہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سے چھوٹے صحابہ سے مشورہ لینا مشورے کی اہمیت کو بتاتا ہے. لہذا تربیت کے معاملے میں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل خیر، اہل علم، علماء اکرام، دعات یا مربین یا تجربہ کار اساتذہ، ان سے مشورے کریں کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں، کیسے ان کو بہتر بنائیں، ان کو ٹھیک کریں. اس میں مشورے میں خیر ہوگا. اور جیسا کہ ایک مشہور جملہ ہے، ما ندم من استشار، ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. جو انسان استخارہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو آدمی استشارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا یا ناکام نہیں ہوتا. استخارہ اور استشارہ دونوں بھی شرعی امور ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہے. استخارہ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. استخارہ کرنے والا یا استخارے کے بعد کام کرنے والا آدمی نقصان نہیں اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے استشارہ کہتے ہیں عربی میں مشورہ لینا. تو جو انسان اپنے امور میں اچھے لوگوں سے، صاحب علم سے مشورہ لے، اس کو خسارہ یا نقصان یا ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو تربیت بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی بچوں کی صحیح تربیت کرنا. تو اس سلسلے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ مشورے لیتے رہیں اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. پھر بات آئی مشورے کی، تو مشورہ کس سے لیا جائے گا؟ علماء کرام سے مشورہ لینا، اہل التقویٰ، متقی پرہیزگار لوگوں جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے مشورہ لینا، یا جو قابل اساتذہ ہیں، تجربہ کار، بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں خاصا تجربہ ہے ان کو، ایسے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینا ہے. والدہ یا ماں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مشورہ کریں علماء کرام سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. اسی طریقے سے وہ عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے اور کامیاب ہے وہ تربیت کے معاملے میں، تو ماؤں کو چاہیے کہ ایسی نیک خواتین یا ایسی تجربہ کار عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کی ہے اور وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، تو ایسی خواتین سے بھی تجربہ کرنا، ایسی خواتین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. ایسی خواتین سے ماؤں کی ذمہ داری ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں یا بچے ہو رہے ہیں تو وہ ان سے مشورہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک آخری چیز تربیت کے سلسلے میں جو معاون اور مفید ہوگی وہ ہے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس
چیپٹر سے ریلیٹڈ یا اس موضوع سے متعلق جو معتبر اور مستند کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کتابوں کا پتہ لگانا یا ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنا. ہر زبان میں الحمدللہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں. جیسے عربی زبان ہے تو عربی میں بہت ساری کتابیں ہیں، اور جو عربی زبان نہیں جانتے وہ اردو جانتے ہیں تو اردو میں بھی کافی کتابیں ہیں الحمدللہ. ایک کتاب انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جو چھپی ہوئی ہے اور بڑی اچھی اور جامع کتاب ہے وہ اردو میں. ہمارے ساتھی ہمارے سینئر ساتھی نے اس کو لکھا ہے جو شیخ انصار زبیر مدنی حفظہ اللہ. بہت اچھی کتاب ہے بچوں کی تربیت کیسے. کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں اگر وہ مل جاتی ہے ایک اچھی مقدار میں. آئندہ جو کلاس ہماری ہونے والی ہے جو مراجعہ ہوگا پورے دورے کا، ریویژن ہوگا پورے دورے کا، جس میں موٹی موٹی بنیادی باتیں تربیت کے حوالے سے جو تفصیل کے ساتھ ان 6 کلاسوں میں بیان کی گئی ہیں اس کا جو خلاصہ آئندہ کلاس میں رکھا جائے گا. اس میں آپ کو انشاءاللہ وہ کتاب پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اگر مل جاتی ہے پوری کتابیں تو آپ تک پہنچا دی جائیں گی، ورنہ جو ہے دوسری کتابیں آپ کو دوسری کتابوں کی رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی. بلکہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آئندہ کلاس میں ایک لسٹ بنائیں گے کتابوں کی اردو اور انگلش. ٹھیک ہے، اردو اور انگلش میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اچھی اور معتبر کتابیں کون سی ہیں اس کے نام اور اس کا پتہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. یہ ایک خدمت ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں ہوگی تاکہ جو ہے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں. دیکھیے بچوں کی تربیت بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا. کتابیں پڑھیں ماں باپ کہ کیسے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے اور تربیت کے مراحل سے گزرتی ہے. اس کی تفصیل جو ہے کتابوں میں موجود ہے الحمدللہ. وہ کتابیں آپ اپنے اسٹڈی میں اپنے مطالعے میں رکھیں گے تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں انشاءاللہ خاصا آپ کو فائدہ ہوگا. خلاصہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ماں باپ ہر ممکن کوشش کریں اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانے کی، دنیا اور آخرت کا فائدہ، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ بچوں کو دنیا اور آخرت کے خرابے یا دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائیں اور ان کو دور رکھیں. یہ خلاصہ ہے. پھر ایک مرتبہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں خلاصہ کیا ہے کہ ماں باپ ہر وہ کام کریں جس سے دنیا اور آخرت میں ان کو فائدہ ہو، اور ہر اس کام سے بچائیں بچوں کو جس سے بچوں کا دنیا اور آخرت میں نقصان ہو. اب اس سلسلے میں تربیت کے بعد میں آخری چیپٹر جو باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے بچوں کے بگاڑ کے اسباب یا بچوں کی تربیت میں کی جانے والی غلطیاں. یہ انشاءاللہ آخری چیپٹر ہمارا ہے اس سلسلے میں. تو توجہ فرمائیں کیونکہ یہ بھی بہت ہی اہم حصہ ہے تربیت کا کہ غلطیاں کیا ہیں ہمیں پتہ چلے کیوں، تاکہ غلطیوں سے ہم اجتناب کریں، بچیں. جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے، کہتے ہیں کان الناس يسألون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میرا جو معاملہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کیا ہے اس کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ تاکہ میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، تاکہ میں شر میں واقع نہ ہو جاؤں، اس سے غلطی نہ ہو جائے. اسی لیے غلطیاں کیا ہیں یہ میں پوچھتا تھا، گناہ اور نقصان پہنچانے والے امور. تو یہاں ہم آج آپ کو جو تربیت کی غلطیاں بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم اس سے بچیں. جب ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں پہلی چیز ہے بچوں کو ڈرانا اور دھمکانا. اب جو باتیں ہم بتا رہے ہیں یہ غلطیاں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 ڈرانا اور دھمکانا. اس سلسلے میں
عام طور پر مشاہدے میں یہ چیز ہے یا دیکھنے میں آتی ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں ان کو خاموش کرانے کے لیے یا ان کو خاموش بٹھانے کے لیے. یعنی وہ بچے بات کر رہے ہیں یا بچے جو ہے لڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, تو یہاں بچوں کو چپ کرانے کے لیے بچہ رو رہا ہے کسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا بات نہیں سن رہا ہے, تو وہاں جو ہے ڈرانا اور دھمکانا یہ ایک حصہ کرتے ہیں بہت سارے ماں باپ. اور کیسے ڈرانا دھمکانا؟ ڈرانے اور دھمکانے کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں, آپ نے غور کیا ہوگا کہ مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. جیسے کسی جانور سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے, جیسے سانپ سے, بلی سے, بچھو سے, یا جن اور شیطان سے, یا بھوت پریت سے. یہ نام لے کر بچوں کو ڈراتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے ڈر جائے اور خاموش ہو جائے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاموش بٹھانا اس کو, ٹھیک ہے, اس کے رونے کو بند کرنا, اس کی باتوں کو بند کرنا, اس کے چیخنے چلانے کو, اس کے کھیل کو بند کرنا, اس کو خاموش کرنا. خاموش اس کو کرنے کے لیے اس طریقے سے ڈرایا جاتا ہے. جن آ جائے گا, بڈھا آ جائے گا, بھوت آ جائے گا, بلی آ جائے گی, شیر آ جائے گا, سانپ آئے گا, بھی بچھو, یا اندھیرے سے بھی ڈراتے ہیں, لائٹیں وغیرہ بند کر دیتے ہیں بچے, ٹھیک ہے. بعض لوگ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے نام سے, اسکول کے نام سے, استاد کے نام سے ڈراتے ہیں بچوں. اور کیا ہوگا؟ خاموش ہو جاؤ اور میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا, سوئی لے جاؤ. ایسے ڈاکٹر اور سوئی کا نام بچوں کو ڈراتے ہیں. اسی طریقے سے اسکول کے نام سے خاموش بیٹھ جاؤ, ابھی لے جا کے اسکول میں بٹھا دوں گا, ابھی سے اسکول میں پہنچا دوں گا, اسکول صبح ہوگا, رات میں لے جا کے اسکول میں رکھوں گا, یا اسکول سے واپس نہیں لاؤں گا, شام تک اسکول میں رکھوں گا, رات تک اسکول میں رکھوں گا یا رکھوں گی. اسکول کا نام لے کر ڈرانا. یا استاد کا نام لے کے, ابھی استاد کو بلاؤں گا, بولوں گا پیٹو اس کو, مارو اس کو, یہ بہت ستا رہا ہے گھر میں, یہ بہت ستا رہی ہے, بات نہیں سن رہی ہے, چپ نہیں رہتے ہیں لوگ. اس طریقے سے ڈرانا یہ بہت بڑی تربیت میں غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ کیوں غلطی ہے؟ اس لیے کہ اس سے بچے کے اندر خوف اور دہشت پیدا ہو رہی ہے. جن چیزوں کو آپ پیش کر رہے ہیں ڈرانے سے, بلی سے آپ ڈراتے تو بچہ بلی سے ڈر جائے گا ہمیشہ. جہاں کہیں بلی نظر آئے گی ایک خوف اس کے دل میں آ جائے گا. ایک ہوتا طبیعی خوف, جیسے سانپ بچھو وغیرہ سے ڈر, ٹھیک ہے, یہ طبیعی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے یہ چیز. بڑے بوڑھے سب ڈرتے ہیں جلنے سے, سانپ سے, بچھو سے, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ذکر کر کے ڈرانا بچوں کو یہ غلط ہے. یہ آلریڈی موجود اشیاء ہیں کہ جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں, اس سے ہر انسان ڈرتا ہے دنیا میں. سانپ سے کون نہیں ڈرتا, بچھو سے کون نہیں ڈرتا. تو آپ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اور خاص طور سے یہ تو کم ہے, زیادہ تر عام طور پر کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ بھوت پریت جن. ہم جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے بڈھا آ جائے گا, اردو میں استعمال کرتے ہیں بڈھا آ جائے گا, شیطان آ جائے گا, چپ ہو جاؤ, خاموش بیٹھ جاؤ, سو جاؤ. بچہ نہیں سو رہا ہے, بچہ باتیں کر رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, اس کو چپ کرانے کے لیے جن بھوت پریت کا نام لینا. اس سے بچے کی تربیت میں غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو ہے ایک خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا ہمیشہ, کیونکہ ایسے اس کو عادت ڈل گئی. جب بھی وہ رو رہا ہے جن بھوت کا نام لے کر, بڈھے کا نام لے کر اس کو چپ کرایا جا رہا ہے. جب بھی بچہ باتیں کر رہا ہے, سوتا نہیں ہے, نیند نہیں آ رہی اس کو سلانے کے لیے جن بھوت پریت یا بڈھا بڈھی یا عجوز عجوزی, یا یہاں عربی میں بولتے ہیں زبیدہ, عربی میں جو زبیدہ آ جائے گی, خاموش بیٹھے گا. جیسے ہمارے پاس بڈھی آ جائے گی, شیطان ہو جائے گا, چپ ہو جاؤ. بڈھی آ جائے گی, بڈھا آ جائے گا, تو بڈھی بڈھا ایسے نام استعمال کرتے ہیں. یا جن بھوت پریت, تو یہاں عربی میں زبیدہ ہوتے ہیں. اس کو عجیب میں زبیدہ ایسے ہوتا ہے, زبیدہ آ جائے گی. تو زبیدہ ایک جن, بڈھی جن کا نام ہے, ایسے مشہور. بہرحال اس طریقے سے جو ہے ڈرایا جاتا ہے. یا دوسرا ہم نے جو بتایا ابھی آپ کو ایک مثال, ڈاکٹر کا نام لے کر ڈرانا, سوئی کا نام. اس سے بچے کے اندر ہاسپٹل یا ڈاکٹر, جو کہ اچھی چیز ہے, غلط نہیں ہے, ایک اچھا پیشہ ہے ڈاکٹر, کہ
کہ لوگوں کا علاج کرنا، اور ڈاکٹر ضروری ہے، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، علاج ہوتا ہے، وہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہاسپٹل ہے تو بچے کے اندر جو ہے اس کا ڈر آئے گا اور وہ کبھی ڈاکٹر کا سامنا نہیں کرے گا. یا ہاسپٹل جانا کبھی اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ رکھے ہم سب کو، کبھی بیماریاں لاحق ہو جائیں، مرض ہو جائے تو وہ پھر ڈاکٹر کو پسند نہیں کرے گا، ہاسپٹل جانا اس کے لیے پسند نہیں ہوگا، یہ نقصان. اسی طریقے سے اسکول کے نام سے ڈرانا بچے کو، مدرسے کے نام سے ڈرانا بچے کو، ہاسٹل کے نام سے ڈرانا بچے کو، استاد، معلم، قاری صاحب، شیخ صاحب کے نام سے ڈرانا بچے کو، اس سے علم سے دور ہو جائے گا بچہ. یہ نقصان. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بری عادت ہے جس سے بچوں میں جو ہے بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے اور آگے چل کر کافی زیادہ نقصان والدین دیکھیں گے. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے دوسری غلطی ہے تربیت کے معاملے یا بچوں کو بگاڑنے والا ایک دوسرا سبب ہے بچوں کے لیے اپنا ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھنا. کیا مطلب ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھنا؟ مطلب بعض ماں باپ اپنے بچوں کے لاڑ پیار کے سلسلے میں یا لاڑ پیار زیادہ کرتے ہوئے ان کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں. مطلب کیا مطلب ہاتھ کھلا رکھنے کا؟ بچے جو طلب کریں گے وہ چیز ان کو مل جائے گی، بچے جو مانگیں گے ان کو مل جائے گی. بچہ کہتا ہے پیسے مجھے چاہیے، پیسے اس کو مل رہا ہے. بچہ چاکلیٹ طلب کر رہا ہے، چاکلیٹ اس کو پہنچا. بچہ آئس کریم مانگ رہا ہے، آئس کریم اس کو دی جا رہی ہے. بچہ جو سائیکل مانگ رہا ہے، سائیکل اس کو دی جائے. بچہ جو ہے ویڈیو گیم مانگتا ہے، ویڈیو گیم اس کو دے. کیا ہے وہ کھیلنے کی چیزیں جو مانگ رہا ہے. تو بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، میں جو مانگوں گا مجھے میرے پیرنٹس لا کے دے دیں گے مجھے. یہ تربیت میں بہت بڑی غلطی ہے. ایسے کیسے غلطی؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو غلط راستہ دکھائیں. بچے کی ہر مانگ پوری نہ کی جائے. آپ کو معلوم ہے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، بچے بہت ساری ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. آپ بتائیے چاکلیٹ زیادہ استعمال کرنا بچوں کے لیے نقصان دہ ہے یا صحیح ہے؟ جائیے ڈاکٹر سے پوچھیں. دانتوں کی خرابی، معدے کی خرابی، ٹھیک ہے، بچوں میں غصہ پیدا ہونا، یہ سب یہ میٹھے کا نقصان ہے زیادہ کھانے سے. تو بچے اگر مانگتا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، جب بھی مانگ رہا ہے اس کو چاکلیٹ دے رہے ہیں، جب بھی مانگ رہا ہے چاکلیٹ دے رہے ہیں، نقصان ہے، غلط تربیت ہے. اس کے نہ صرف چاکلیٹ کا نقصان ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں بچے کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ میں جو مانگوں گا مجھے مل گئی وہ چیز، اور یہ نقصان. یعنی اس کو جو چاہیے وہ گھر میں مل رہا ہے تو باہر بھی اس کو جو چاہیے وہ ملے گا، وہ تلاش کرے گا باہر بھی، کیونکہ اس کو تربیت ایسی کی گئی ہے تم جو مانگو وہ تمہیں مل رہا ہے. اب باہر بھی وہ جو مانگ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری مانگ پوری ہو، میری خواہشیں پوری کی جائے باہر، اور خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس سے جو ہے ایک اور بھی بہت بڑا نقصان ہے، وہ ہے مال کی قدر ختم ہو جاتی ہے بچے کی نظر میں، کہ ماں والد جو ہے کتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، یہ بچے کو اس کا احساس ختم ہو جائے گا. یا مال ایک نعمت ہے نا، پیسہ، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کا یوز نہیں ہونا چاہیے. اسراف، فضول خرچی، بیجا خرچ حرام ہے اسلام میں. تو بچہ اس سب کا عادی ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اس کی مانگیں گھر میں پوری کی جا رہی ہے، جو مانگ رہا ہے وہ چیز اس کو مل رہی ہے. نہیں دینا چاہیے، بلکہ ضرورت جس چیز کی ہے بچے کو کھانے پینے کی، جو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور جتنے پیسے کی ضرورت ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے نہیں معلوم بچوں کے سلسلے میں کیا ہے، بچوں کو جو ہے اسکول بھیجتے ہیں یا مدرسہ بھیجتے ہیں تو ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں ماں باپ، جیسے جو ہے 2 ریال یا 3 ریال یہاں کا جو بچہ، یا ہمارے یہاں جو ممالک ہیں وہاں روپیہ دیا جاتا ہے بچوں کو، کیونکہ انٹرول ہوتا ہے، بچہ جو ہے کچھ چیزیں کھاتا ہے ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے، اگرچہ ناشتے کے ساتھ اس کو بھیجا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک وقت گزارتا ہے اسکول میں، تو وہاں انٹرول بھی ہوتا ہے یا فسحہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس میں جو ہے بچہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو وہاں ماں باپ اس کے لیے پیسے دیتے ہیں. یہاں ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں بچہ ہو رہا نہیں مجھے 10 ریال چاہیے، 10 ریال، جبکہ 2 ریال کافی ہے بچے کے لیے. 2 ریال، 1 ریال کا پانی، 1 ریال کا جوس، کوئی چیز کھائے. انٹرول کی بات کریں، یہ اسکول کے لیے 2 ریال 3 ریال، اس کے حساب سے بچہ بڑے 5 ریال کافی ہے. اب 10 مانگ رہا ہے 10 دے رہے ہیں، 20 مانگ رہا ہے 20 دے رہے ہیں. یہ اسکول یا اس کے علاوہ بھی جو ٹائم میں پیسہ جو مانگتا ہے اس کو پیسہ آپ دے رہے ہیں، یعنی ہاتھ کھلا ہوا ہے آپ کا اپنے بچے کو. اس میں بہت زیادہ نقصان ہے اور یہ غلط قسم کی تربیت ہے.
لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس کو اہل علم نے تربیت کا نقصان ذکر کیا ہے. لہٰذا ایسے نہ ہو بلکہ بچے کو احساس دلایا جائے کہ خرچ ضرورت کے تحت ہوگا. اس کی تربیت اسی کہ بیٹے جتنی ضرورت، یعنی کہ پیسے ہیں. اب بچوں کو نہیں معلوم نا، بچے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پیسہ کمایا جاتا ہے. اور پیسہ فضول خرچ نہیں کیا جائے گا، اسراف پیسے میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور بتایا قرآن میں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچ کرنے والے ہیں، کیا مطلب فضول خرچ؟ ضرورت سے زیادہ خرچ. ضرورت 2 ریال کی 10 ریال دیا جا رہا ہے. ضرورت ایک چیز کی ہے 5 چیزیں دی جا رہی ہے. ضرورت تھوڑی ہے، زیادہ چیز دے دی جا رہی ہے اس کو. ضرورت سے زیادہ خرچ یہ فضول ہے. اور نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو بچہ اس کا عادی ہو جائے گا، فضول خرچ کا، اسراف کا، بیجا خرچ کا عادی ہو جائے گا. لہٰذا اس کو روکنے کے لیے اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اپنا ہاتھ ہم کھلا نہ رکھیں. تیسری چیز، ضرورت سے زیادہ سختی کرنا بچے کے ساتھ. دیکھیے بچے غلطیاں کرتے ہیں اور بچوں کی غلطیوں پر ان کو سمجھانا ضروری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے تربیت کے سلسلے میں. بچے نے غلطی کی، گھر میں کوئی چیز نقصان ہو گئی، جیسے بچے نے گلاس پھوڑ دیا یا پانی گرا دیا، دودھ گرا دیا، یا جو ہے کرنٹ کا یا کوئی کسی بھی چیز کا اس نے جو ہے کوئی نقصان کیا گھر میں. اب وہاں ٹھیک سختی کرنی چاہیے یا لاڑ پیار کر کے چھوڑنا چاہیے؟ سختی کرنی چاہیے. بات ہم کریں ضرور ایک لمٹ ہوتی ہے سختی کی. بچے کے سلسلے میں بچے نے غلطی کی ہے تو اس کے ساتھ جو سخت رویہ اختیار کیا جائے گا اس کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے، لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سختی. بچے نے ایک ایسا کام کیا ہے جس پر آپ تھوڑا اس کو سخت بولے کافی، آپ زیادہ بول رہے، آپ اس کو بتائیں، احساس دلائیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے، لیکن آپ احساس زیادہ دلائیں. 1 گھنٹے کا لیکچر دیا جا رہا ہے اس کو. بچے نے غلطی کی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے. اب ماں باپ اس کو، ماں یا باپ یا دونوں یا ایک آدھے گھنٹے کا اس کو لیکچر دے رہے، تم ایسے ہو، تم کبھی ایسے سدھرو گے نہیں، فلاں فلاں. سختی ضرورت سے زیادہ. تو اس سے کیا ہوگا؟ بچہ متنفر ہوگا، کیونکہ بچہ سوچے گا کہ میری غلطی معمولی تھی، مجھے امی نے اتنا ڈانٹا، اتنا ڈانٹا، اتنا ڈانٹا، اتنا سنایا، اتنا بولا، اتنا بولا، یا ابو نے، ڈیڈی نے اتنا سنایا. تو یہ ایکسٹرا جو ہے نا سختی، یہ بچوں کے لیے جو ہے، کیونکہ بچے عام طور پر، اور یہ بہت بھیانک غلطی علماء نے کہا اس کو تربیت کے میدان میں، یہ بہت بھیانک غلطی ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ سختی کریں، کیونکہ بچے سخت کی پسند نہیں کرتے ہیں، نرمی پسند کرتے ہیں. سختی کی ٹھیک ہے ایک لمٹ زیادہ ہوگی تو پھر بچہ کیا ہوگا؟ باہر جو ہے وہ اس چیز کو تلاش کرے گا جو اس کو گھر میں نہیں مل رہی. یعنی ہر غلطی پر اس کو ڈانٹ زیادہ، پھٹکار زیادہ یا سختی زیادہ کی جا رہی ہے تو وہ باہر جو ہے نرمی کو تلاش کرے گا. اور باہر آؤٹ آف دا ہاؤس، گھر کے باہر جہاں اس کو نرمی ملے گی وہ ادھر اس کی توجہ زیادہ ہوگی. اور وہ جو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں وہ اگر غلط راستہ اس کو دکھائے تو اس راستے پہ چلے جائے گا بچہ. یہ بات یاد رکھنا بہت بڑی غلطی ہے. اب وہ والد کی نہیں سنے گا، باہر کے اس انسان کی سنے گا جو اس کے ساتھ نرم رہتا ہے. امی کی نہیں سنے گا، باہر ان ساتھیوں کی بات سنے گا جو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ، نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں. پھر وہ اس کو سگریٹ پلائیں تو سگریٹ پی لے گا، شراب پلائیں تو شراب پی لے گا، مووی دکھائیں تو مووی بھی دیکھ لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ہیں اپنے اور یہ میرے نہیں. یہ چیز اس کے دل میں پیدا ہو جائے. اسی لیے ضرورت سے زیادہ سختی ہرگز بھی کرنا چاہیے. اور بعض چھوٹی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو نظر انداز کرنا چاہیے. نظر انداز سمجھتے ہیں، اگنور کیا بولتے ہیں، چھوڑ دیں. چھوٹی سی غلطی کی بچی، مثال میں دروازہ جو ہے زور سے بند کر دیا، تھوڑا زور سے دروازہ اس نے بچے نے بند کر دیا، ایک آواز آئی دروازے سے. اب یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ اس پر سختی کی جائے. یہ اگر بار بار ہو رہا ہے، بچہ جب بھی کمرے میں جاتا ہے دروازہ زور سے بند کرا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے، وہاں اس کو سمجھا بیٹے دروازہ ٹوٹ جائے گا، زور سے مت بند کیجیے.
آپ نے کوئی چیز مانگی، بچہ لا کے نہیں دے رہا، غلطی ہے. بچہ کھیل رہا تھا، بچہ اپنے پانی لا کے دے، بیٹے ذرا پانی دیجیے مجھے، بیٹی ذرا پانی دو، آپ نے مانگا، بچے کھیل میں تھے، توجہ نہیں دی، نہیں لایا بچہ پانی آپ کے لیے، بچی پانی نہیں لے کر آئی آپ کے لیے. تو کیا یہ ایسی غلطی ہے کہ جس پر سختی کی جائے؟ نہیں، اس کو نظر انداز کرو، چھوڑو، کھیل رہا ہے بچہ، بزی ہے بچہ، یہ پڑھنے میں ہوم ورک میں بزی، آپ کھیل رہا ہے لینے والا. بعض ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں نے مثال بھی اس کو کہا، بعض ایسی چھوٹی بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو نظر انداز کرنا چاہیے. ہر غلطی پر ٹوکنا، ہر غلطی پر ٹوکنا، بچہ مترفع ہو جائے گا. اس سے یہ تربیت میں بہت بڑی غلطی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے بچہ جو ہے ایک سخت انسان بن جائے گا اگر ہم نے اس غلطی کو دور نہیں کیا. اس کے بعد ایک خطرناک قسم کی غلطی ماں باپ کرتے ہیں، اور وہ ہے حسن ظن میں مبالغہ آرائی کرنا. کیا مطلب؟ بچے کے بارے میں حسن ظن سمجھتے ہیں اچھا گمان، اچھا سوچنا اپنی اولاد کے بارے میں. میرا بچہ اچھا ہے، میرا بچہ غلطی نہیں کرتا ہے، میرا بچہ ٹھیک ہے، میری بچی اچھی ہے. یہ حسن ظن ہے. اس میں مبالغہ آرائی مطلب ایکسٹرا، زیادہ حسن ظن ہے. سمجھ رہے ہیں کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں اتنے زیادہ حسن ظن کا شکار ہیں کہ بچوں کی تحقیق نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسکول کا کیا حال ہے، مدرسے کا کیا حال ہے، محلے میں کیا کر رہا ہے بچہ. کچھ کسی چیز اس کے جو احوال ہے بچے کے، اس کی ہم خبر نہیں لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں حسن ظن ہے اپنے بچے کا. یہ غلطی ہے. حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن یہ زیادہ ہے حسن ظن کہ آپ نے آزاد چھوڑ دیا اپنے بچے کو. میرا بچہ غلطی نہیں کر سکتا، میری بچی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہ لوگ یہ غلطی جو کرتے ہیں ماں باپ، حسن ظن میں مبالغہ ہے، یعنی زیادہ حسن ظن کرنا. ایسا حسن ظن کہ جس میں خبر نہ ہو آپ کو اپنے بچے کی، یا آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میرے بچے غلطی نہیں کر سکتے. پھر جب کوئی شکایت آپ کے گھر پہنچتی ہے کہ آپ کے بچے نے یہ شرارت کی ہے، اسکول سے کوئی شکایت آ رہی ہے، محلے سے کوئی شکایت آ رہی ہے، پڑوسیوں سے کوئی شکایت آ رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. آپ بولیں گے میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے آپ کے بچے نے پتھر مارا ہمارے گھر میں، ارے میرا بچہ پتھر مارتا ہی نہیں. میرا بچہ حسن ظن میں مبالغہ آ رہی، میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرے بچے سے کبھی نہیں ہوگا. یہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دوسری غلطی کیا ہوگی؟ وہ جو آ کر آپ کو شکایت کر رہا ہے کہ بھائی بچے کو ذرا سمجھائیے آپ، وہ خیرخواہ ہے آپ کے بچے کا، ویل وشر ہے آپ کے بچے کا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے نے جو غلطی کی ہے اس غلطی پر آپ اس کو سمجھائیں، اس کی تربیت کریں. تو حسن ظن میں مبالغہ آرائی کا نقصان کیا ہے؟ آپ اس آدمی کو برا بھلا کہہ دیں جو خیر لے کر آیا اپنے بچے کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، کہ آپ کی بچی، آپ کے بچے ایسا کیا ہے، ایسا آپ نے ایکسپٹ کریں گے. دوسرا اس کو الٹا نصیحت کریں گے کہ جائیے آپ اپنے بچوں کو دیکھیے، پہلے میرے بچے کبھی غلطی نہیں کرتے، آپ کبھی آئندہ سے شکایت نہیں مت آئیے، مجھے کوئی فون نہیں آنا چاہیے اسکول سے. استاد کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، اسکول والوں کو یہ کر رہے ہیں، مدرسے والوں کو یا محلے والوں کو یا پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو. جو غلطی پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بچوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ حسن ظن میں مبالغہ آ رہی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے آپ کو؟ بچی کبھی اللہ نہ کرے ایسے گھر سے بھاگ جائے، یا بچہ کوئی ایسا جرم کرے جس سے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، وہاں آنکھیں کھلتی ہیں ماں باپ کی. یہ حسن ظن میں آ رہے ہیں. فریڈم بچوں کو دے دینا کہ ان کے احوال کی خبر نہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی خبر نہیں ہے، ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پتا، ان کی شرارتوں کو وہ کیا جا رہا ہے، لوگ آ کر بتا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کی شکایتوں پر کان نہیں دھرا جا رہا ہے، یا سن نہیں رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ میرے بچے یہ نہیں کر سکتے، میرے بچے بہت اچھے ہیں، میرے بچے بہت اچھے ہیں. اس کا نقصان آگے جا کے یہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ایسی بڑی غلطی ہو جائے جس پر آپ پچھتائیں. وہی جیسے بچی بھاگ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، یا بچے نے جو ہے کوئی ایسا کام کیا کہ پولیس اٹھا کر لے کر چلے گئی ان کو باہر سے. تب کیا کریں گے آپ؟ تب تو سامنے آ گئی ساری چیز، پھر کورٹ کچہری جیل. جی ایسے ہوتا ہے. یہ نقصان ہے کس چیز کا؟ اس کا. اس ظن میں آپ نے کیا کیا ہے؟ مبالغہ آرائی.
زیادہ ایسے نہ ہو. چلیے اس کے بعد ایک چیز ہے جو اس کے اپوزٹ ہے، وہ ہے سوء ظن میں مبالغہ ہے. سوء ظن یعنی بدگمان، غلط سنا، میرے بچے سے غلطی کی ہے، میرا بچہ شرارت کرتا ہے، میرا بچہ صحیح نہیں ہے، پڑھ نہیں رہا ہے صحیح غلط، یہ سوء ظن، اس میں مبالغہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ ایک دماغ میں آپ نے چیز رکھی ہے کہ میرا بچہ غلط ہے، یہ غلطی ہی کرتا ہے. تو ہوگا کیا کہ کوئی بھی خبر آئے گی اس کی تحقیق بھی نہیں کریں گے، نہیں غلط یہ کیا ہوگا، ارے نہیں کیا ہے بچہ. اب کسی نے کہا کہ نہیں سنیے اسکول میں جو ہے یا مدرسے میں ایک چیز چوری ہو گئی، آپ ذرا بچے سے پوچھیں، نہیں میرا ہی بچہ کیا ہوگا صاحب، میرا ہی بچہ کیا ہوگا. ارے نہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کر لیں، بچے سے ذرا پوچھیں کیا وہ بچہ جانتا ہے کہ کس نے چوری کی ہے. ہو سکتا ہے اس کے دوستوں میں کسی دوست میں یا سہیلیوں میں سے کسی بچی میں یہ عادت ہوگی چوری کرنے کی. ذرا پتا ہے ہم بھی مدرسے میں اسکول میں تحقیق کر رہے ہیں، آپ ذرا اپنے بچے نہیں آپ تحقیق مت کیجیے، پکڑیے میرے بچے کو، میری بچے کی حرکت ہے. بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ چوری بچے نے نہیں کی آپ کی. سوء ظن کا نقصان ہے، آپ بدگمان ہیں اپنے بچے، اس نے گھر میں کچھ غلطیاں کی ہیں، کچھ شرارتیں کی ہیں جس کی وجہ سے آپ بدظنی کا شکار ہیں. اتنے بدظن ہو گئے ہیں کہ کوئی ہر چیز سمجھتے ہیں کہ یہ ہر غلطی یہی کرتا ہے، ہر شرارت اسی سے ہوتی ہے، ہر شر یہی پھیلاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں سوء ظن سے کام لیں. اور یہ فحش غلطی ہے جس سے بچہ جو ہے بدنام ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی جھوٹ موٹ کی بھی شکایت کر دے تو اس کو بھی آپ وہ کر رہے ہیں تو بچہ جو ہے آپ سے پھر نفرت کرے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور سننے کا میرے ابا میرے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتے ہیں، میرے ڈیڈی، میرے ممی، میرے بابا ہمیشہ میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں. یہ چیز اس کے دل میں گھر کر جائے گی، نقصان ہوگا. اور کہے گا جب میرے بارے میں گھر میں یہی تصور ہے تو میں اچھا کام کیوں کروں؟ پھر وہ اچھا کام نہیں کرے گا، وہ کرے گا چلو، کیونکہ اصل گھر ہے بچے کے لیے، اس کے بعد محلہ ہے، اس کے بعد مدرسہ ہے. مدرسہ محلہ پڑوس بعد کی چیزیں، اصل گھر ہوتا ہے. تو گھر میں اس کی امیج خراب کر دی گئی ہے، اس کو بدنام کر دیا گیا گھر میں کہ یہ برا ہے برا ہے برا ہے برا ہے. تو وہ برا بن جائے گا آگے چل کر. میں برائی بن جاؤں کہ میرے بارے میں یہی تصور ہے، میں غلطی نہیں بھی کر رہا ہوں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی نے کیا ہوگا. کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو سیدھے انگلی میری طرف اٹھ رہی ہے تو وہ سمجھے گا خلاص جب میں نشان ملامت بن چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر میں ایسی ہی زندگی گزاروں. نقصان ہوا نقصان. اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کے بعد ایک غلطی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بگاڑ ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے یہ بھی، اور وہ ہے اولاد کے درمیان ناانصافی کرنا. بتایا گیا تھا اس سے پہلے تربیت کے سلسلے میں کہ بچوں کے درمیان عدل کرنا. یاد ہوگا عدل کیا مطلب؟ عدل انصاف سے کام لینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور عدل کیا ہے انہوں نے بتایا تھا تربیت کے سلسلے میں کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. بچے کا کیا حق ہے، بچی کا کیا حق ہے. بچہ میرا 10 سال کا ہے، دوسرا بچہ میرا 2 سال کا ہے. 10 سال کے بچے کا کیا حق ہے اس کو دیجیے آپ، 2 سال کے بچے کا کیا حق ہے اس کو دیجیے. جوان بیٹی ہے آپ کی اور ایک چھوٹی بیٹی ہے نابالغ، دونوں کے حقوق مختلف ہیں. اس کو اس کا حق دیجیے، اس کو اس کا حق دیجیے. یہ کیا ہے؟ عدل ہے، یہ تربیت ہے. اور تربیت میں غلطی کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے ظلم کرنا بچوں کو، ناانصافی سے کام لینا. کیا بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں؟ اور اس کی بہت شکلیں ہیں، جیسے اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک بچے کے مقابلے میں دوسرے بچے سے زیادہ محبت کرنا. محبت بچوں کی ضرورت ہے، بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. میں نے مثال دی تھی، آپ کبھی اپنے
آپ کے گھر جب مہمان آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ مثال دی تھی، آپ کے گھر کبھی مہمان آتے ہیں اور جب آپ کا بچہ ان مہمانوں کے سامنے جاتا ہے یا آپ بلاتے ہیں، ملاتے ہیں، اور ملانا چاہیے بچوں کو، جیسے لڑکے ہیں تو کوئی جینٹس آئے ہیں مہمان، تو آئیے بیٹھے چلیے سلام کیجیے، یہ بتایا تھا ہم نے، تربیت میں ہے یہ چیز کہ مہمان کے آداب بتائے جائیں اور مہمان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، جیسے آنا، دروازہ کھولنا، بٹھانا، ٹھیک ہے، سلام کرنا، پانی لا کر دینا، یہ چیزیں پہنچانا، ان کی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر والدہ کی سہیلی آئی ہوئی ہیں یا خالہ آئی ہوئی ہیں، کوئی رشتہ دار لیڈی ہے، بچیوں کے سامنے جانا، سلام کرنا، ملنا ان سے، ٹھیک ہے۔ مجلس جو لیڈیز کی ہوتی ہے اس میں، یہاں جینٹس میں جینٹس، لڑکے بوائز جو ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ تو اب اس سلسلے میں کیا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گھر میں آنے والا مہمان اگر شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے بچوں سے، بچے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، بیٹھیں گے اس کے ساتھ، جی انکل آپ بہت اچھے، آپ چلے بھی جائیں، وہ مہمان اس کے بعد کہتے ہیں وہ جو کل انکل آئے تھے بہت اچھے تھے بابا، وہ انکل، یا بچی ماں سے کہتی ہے وہ جو کل آنٹی آئی تھی، کل خالہ آئی تھی، بہت اچھی آنٹی، وہ یہ باجی آئی تھی، بہت اچھی ہے وہ باجی۔ کیسے یہ چیز پیدا ہوئی؟ ایک ملاقات، کچھ دیر کے لیے مہمان آیا اور اس نے محبت کا اظہار کیا بچوں کے ساتھ، شفقت کا اظہار کیا، رحم دلی کا اظہار، تو بچے اس کی گرویدہ ہو گئے، یہ بچے اس کے قریب ہو گئے، اس کو یاد کر رہے ہیں بعد میں، اور وہ دوبارہ اگر آتا ہے تو ان کے چہروں پر خوشی آ رہی ہے۔ یہ غور کیا آپ نے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ بچوں کی فطرت میں یہ چیز ہے، بچے محبت کے پیاسے ہوتے ہیں۔ اب آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ کے بچوں کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، تو ایک سے محبت دوسرے سے محبت نہیں کرنا۔ بعض لوگ بڑے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، چھوٹوں کو نظر انداز کرتے ہیں، بعض لوگ چھوٹے بچے سے محبت کرتے ہیں، بڑوں کو نظر انداز کرتے ہیں، بعض لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹے سے محبت کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ اماں کا بیٹا، جو بیٹا تمہاری اماں کا بیٹا، بیٹی میری بیٹی، میری بیٹی، میری پیاری بیٹی، میری فاطمہ، میری عائشہ، میری مریم، ماں بیٹا، اس کو دیکھ کر، اور عبداللہ جارج اماں کے پاس جا کے بیٹھا، اچھا یہ کیا ہے، میں بھی ان کا بیٹا ہوں، اس لیے میری بہن ان کی بیٹی میں بیٹا ہوں۔ تو بیٹیوں کو قریب کرتے ہیں، بیٹوں کو دور کرتے ہیں، محبت، ٹھیک ہے۔ بعض کو الٹا کرتے ہیں، بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹیوں سے نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے یہ بہت بڑی تربیت کی غلطی ہے، جس سے بچے بگڑ جاتے ہیں اور ناکارہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات لکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا، یہ ظلم ہے۔ یا ماں جو ہے بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹی سے محبت کر رہا ہے، الٹا۔ فرق نہیں کرنا، اولاد کس کی ہے، بیٹے بیٹیاں کس کی ہیں، آپ کی ہیں، آپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، آپ کی اولاد ہے، باہر کس کا نام ہے، کس کی بیٹی ہے، فاطمہ کے آگے نام کس کا آئے گا، آپ کا آئے گا، زینب کے آگے کس کا نام، آپ کا، عبداللہ ابو بکر کے نام کے آگے کس کا، آپ کی اولاد ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ محبت میں فرق نہ کریں، پیار وہ دے جس کا وہ حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹوں کو زیادہ بڑوں، اور یہاں سمجھانا چاہیے، مطلب چھوٹے بچے ان کو زیادہ گود میں لینا وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے گود میں لیں تو اس کو بتایا جائے بیٹے یہ چیز دیکھیے، آپ ماشاءاللہ بڑے، آپ جب چھوٹے تھے آپ کو بھی ہم ایسے گود میں رکھتے تھے، بچے کے دماغ میں یہ چیز نہ آئے کہ مجھ سے محبت کم کی جا رہی ہے، نئے مہمان سے محبت زیادہ کی جا رہی ہے، اور یہ بچوں کو متنفر کرنے والی چیز ہے، لہٰذا اس سے بچائیں۔ اسی طریقے سے پیسے دینے کے معاملے میں، کھلانے پلانے کے معاملے میں، گھومنے کے معاملے میں، محبت کے علاوہ بھی جو چیزیں یا کچھ چیزیں گفٹس لا کے دینے کے معاملے میں یہاں عدل سے کام لینا چاہیے، یہاں عدل سے کام، وہ نہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں، ایک عجیب مینٹالٹی ہے، لڑکے کو دو حصے، لڑکی کو ایک ہے، تو یہ میراث میں ہے، آپ ہر جگہ اسی طرح، یہ کہاں سے لے کر آ گیا، کیسے سمجھا آپ نے؟ بعض کیا کہتے ہیں لڑکے کو 2 ریال دیتے ہیں، لڑکی کو 1 ریال دیتے ہیں، کیوں؟ اس کو ڈبل ہے، تم کو 1، یا جو ہے کوئی چیز گفٹ لا رہے ہیں تو اس کو 2 گفٹ دے رہے ہیں، اس کو 1 گفٹ دے رہے ہیں، کیوں؟ لڑکے کو ڈبل ہے، یہ میراث میں ہے بھائی، یہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے چیپٹر میں ہے یہ چیز جو اللہ نے دی ہے، آپ
عام زندگی میں بھی یہی کر رہے ہیں، گفٹ میں بھی جو ہے فرق کر رہے ہیں، محبت میں بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، پیار اس کو 2 بوسے دے رہے ہیں، اس کو 1 بوسہ دے رہے ہیں، کیوں؟ یہ ڈبل اس کا حصہ، اس کو 2 ریال دے رہے ہیں، اس کو 1 ریال دے رہے ہیں، اس کو 20 روپے دے رہے ہیں، اس کو 10 روپے دے رہے ہیں، یہ کہاں سے؟ یہ غلط ہے۔ ہدیہ دینے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ نعمان بن بشیر کی حدیث ہے کہ انہوں نے جب اپنے بچے کو ایک کو گفٹ دیا، بعد دوسروں کو گفٹ دیا، تو انہوں نے کہا کہ ظلم پر مجھ کو گواہ نہ بنانا، یہ ظلم ہے، تو لہٰذا گفٹ ہو یا چیزیں لا کر دینا ہو، کھلانا ہو، گھمانا ہو، پلانا ہو، محبت ہو، اس میں عدل سے کام لینا چاہیے بچوں کے سلسلے میں۔ اور اگر عدل نہیں ہوگا، ناانصافی سے کام کیا جائے گا، تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور بچے جو ہے بگڑ جائیں گے، بچے بگڑ جائیں گے اور اس کی عاقبت بڑی بھیانک شکل میں انسان کے سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے تربیت کی ایک بہت بڑی غلطی، اگرچہ اس کا ذکر پچھلے کلاس میں ہو چکا ہے تھوڑا زیادہ ہی تفصیل سے، وہ ہے شادی میں تاخیر کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ بچے آج کے بچے کل کے بڑے ہو گئے، شادی کی عمر کو پہنچ چکے، لڑکا یا لڑکی، اور والدین کے پاس استطاعت اور اللہ عز و جل نے وسعت رکھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اپنے پیسوں سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے باوجود یعنی بچے کی عمر بھی ہو چکی ہے شادی کی، کیا ہے عمر شادی کی؟ بات عمر کیا ہے تو ذرا بتائیے آپ۔ 25 لڑکی کی کیا عمر ہے شادی کی؟ 25 14 17 18 سارا جواب غلط، کوئی صحیح جواب نہیں ہر بھائی، جزاک اللہ، یہ ہے صحیح جواب۔ بچی کی شادی کی عمر ہے بلوغت، بلوغت کے بعد کبھی بھی شادی کر دیں، ایج نہیں ہے اسلام میں۔ اور لڑکا کوئی بارہ نہیں بات، ٹھیک ہے۔ اب ایج کہاں سے لے کر آ گئے؟ 18 سال کی بچی کی شادی کرو، اتنی جلدی شادی نہیں کرو گا، ارے میرا بچہ جو ہے ابھی تو 22 سال کا ہے، اس کو کیسے شادی کروں میں؟ ابھی 30 ہو، میں خود 27 میں کیا تھا، تو آپ کے غلطی کی تو بچے کے ساتھ غلطی نہیں۔ شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص لڑکیوں کی شادی کے سلسلے، کیونکہ لڑکیاں کماتی نہیں ہیں گھروں میں، لڑکا ٹھیک ہے، بالخصوص کیا ہے، ورنہ تو عمومی طور پر دونوں کو ہی آنا، شادی میں تاخیر نہیں۔ ہاں بچہ بھی پڑھ رہا ہے، پڑھتے ہوئے بچے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ میں پہلے لڑکی کا بتا دوں، پہلے لڑکی کی عمر ہو گئی، اب لڑکی پڑھ رہی ہے، اس کو جو ہے پڑھائی کو آپ بیچ میں لاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کا فتویٰ کہ تعلیم کو رکاوٹ، بلکہ دیگر علماء کا بھی، تعلیم کو رکاوٹ نہ بنائے شادی میں بچی کی۔ آپ بولے کہ بھائی بیٹے ہم آپ کو شادی کے بعد بھی پڑھائیں گے، جو رشتہ بھی آ رہا ہے، جو رشتہ طے کیا جا رہا ہے، وہاں کنڈیشن رکھے، آپ رکھ سکتے ہیں، جائے لڑکے والوں سے کہیں کہ دیکھیے ہماری بیٹی کا ہم نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بیٹے لڑکے کو بولیں کہ بھائی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری بچی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرے شادی کے بعد، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نکاح کے وقت، عقد کے وقت جو شرطیں ہوتی ہیں آپس میں، جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو شرطیں، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لڑکی خود رکھ سکتی ہے شرط، آپ کو پتہ، دلہن لڑکی جس کی شادی کی جا رہی ہے وہ یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ میں راضی ہوں اس رشتے سے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا شوہر مجھے اجازت دے میں اپنی شادی کے بعد جو ہے اپنی تعلیم کمپلیٹ کروں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اب نہیں ایم بی اے باقی ہے، ایم کام کرنا ہے بچی کو، اب ایم کام کرنا ہے تو 25 سال کی ہو جائے گی، 27 سال کی ہو جائے گی، کوئی بات، جب تک ایم کام نہیں کرے گی شادی نہیں کروں گا، رکاوٹ بنائی جا رہی ہے۔ ایک دوسری جو ہے نہیں، جب تک میرے بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی دوسری بیٹی کی نہیں کروں گا، بڑے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی دوسری بیٹی کی نہیں کروں گا، مجھے حج کرنا ہے پہلے حج کر کے شادی کروں گا، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو جو ہے لوگ غلط، سب غلط ہے۔ تاخیر نہ کریں، اور آپ جانتے ہیں ماحول کیسا ہے، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور نفسانی خواہشات کو ابھارنے والی کیسی چیزیں دشمنان اسلام نے پھیلا دی ہیں دنیا میں۔ اب ایسے ماحول میں اس مسئلے پر اور زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں حدیثیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر تاخیر کر دی، بچوں سے غلطی ہو جائے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، پتہ ہے بولے گا،
جہاں گناہ بچوں کو بھی ملے گا غلطی کرنے کی وجہ سے، ماں باپ بھی گناہ میں شامل ہوں گے، کیونکہ شادی کرنی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی۔ اور ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمارے پاس، نہیں جیسے ہمارے شہر میں جو ہے کوئی بھی بچی کی شادی 20 سال سے پہلے نہیں ہوتی ہے، میں کیسے کروں؟ یہ غلط ہے، یہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے لوگ نہیں کرتے، لوگ پاگل ہیں، ہم بھی پاگل ہیں، لوگ غلطی کریں تو ہم بھی غلطی کریں؟ نہیں، ایک آدمی ہمارے شہر میں جو ہے 25 سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے، ہم 17 سال میں کر دیں گے۔ یہ غلطی کو ختم کریں، اس کا خاص خیال رکھیں، اور نہیں کرنا، دیر کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی مسئلہ ہے اس میں، اس کو بھی ذکر کیا علماء نے کہ وقت سے پہلے شادی کر دینا، یہ بھی غلطی ہے تربیت کی۔ وقت نہیں ہے شادی کا، اس سے پہلے آپ شادی کر کے چھوڑ دیے اس کو، بھیج دیے اس کو، یہ بھی غلطی ہے۔ اور وقت ہو چکا ہے شادی کا، اس میں ڈیلے کرنا بلا وجہ، کوئی خاصا ریزن نہیں ہے یا وجہ نہیں ہے، یہ بھی تربیت کی غلطی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اچھا گھر یا اچھا رشتہ آ جائے تو اسی صورت اس میں ریجیکٹ نہ کریں۔ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس سلسلے میں، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه والا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے آپ راضی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، مطلب اس کی دینداری سے، اس کا عقیدہ منہج صحیح ہے، دیندار ہے، وہ صحیح دین ہے، اور اخلاق اس کے اچھے ہیں، دو چیز آپ نے چیک کی ہے اور آپ مطمئن ہیں، یعنی دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، فزوجوه، جس میں فرماتے ہیں شادی کر دو، اس سے شادی کر دو، اپنی بیٹی کی یا بیٹی کی شادی، رشتہ آئے ایسے جس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہیں۔ دیکھیے حدیث ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوه، شادی کرو، نہیں کرو گے شادی زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ شادی ایسے دیندار سے نہ کرو تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ لہذا رشتہ آتا ہے جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، اب وہ نہیں ابھی ہمارا نہیں کریں گے، بچی چھوٹی ہے، 18 سال کی بچی چھوٹی ہے، بالغ بولتے ہیں اس کو، نماز روزہ فرض ہے اس بچی کا، تو یہ اس سلسلے میں جو ہے توجہ دے، ہرگز ایسا نہ کریں، واللہ کہہ رہا ہوں ہرگز نہ کریں، شادی میں تاخیر نہ کریں، بیٹیوں کی خصوصاً کر دیں جلدی، اور کم عمر میں شادی کریں گے گناہوں سے وہ بچیں گی۔ لڑکوں کی شادیاں ان کی عمر میں کر دی جائیں، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، وہ بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، معاشرہ میں صالح رہے گا۔ امید کی اس طرف توجہ دی جائے گی خاص طور سے، یہ بہت بڑی تربیت کی غلطی ہے، تاخیر ڈیلے، عمر نکلتی جا رہی ہے بچی کی، بچہ جو ہے اس کو شیطان دھکا رہا ہے اور وہ غلط راستے اختیار کر رہا ہے، کیوں؟ ماں باپ شادی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس سے بچائیں۔ اسی طریقے سے تربیت میں ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ اولاد کو بد دعا دینا یا کوسنا۔ ماں باپ بعض اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، میں نے کہا ایک ایسا دورہ ہو، میں آپ کو بتاؤں، میں سوچ رہا ہوں، میں 2 دوروں کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور انشاءاللہ اعلان کروں گا بہت جلد۔ ایک شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے لیے دورہ، کہ کا دورہ کیا ہے؟ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے طریقے، شادی سے پہلے یہ دورہ اسپیشلی ان لڑکوں کے لیے دیا جائے جو بالغ ہیں، ہاں، جو شادی کی عمر کو پہنچے، ان کی شادی ہونے والی ہے یا رشتہ طے ہو چکا ہے، ایسے ان لوگوں کے لیے دورہ ہے کیا کہ جس میں ان کو بتایا جائے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور دونوں شادی کے بعد ایک کامیاب زندگی کیسے گزاریں۔ شادی سے پہلے دورہ دینا ہے، اور اس میں صرف ان لوگوں کو بلانا، انہی بچے اور بچیوں جن کو شادی کرنی ہے یا شادی کے قریب ہیں یا بالغ ہیں، بالغ بچوں کو یہ دورہ دیا جائے، تاکہ ایک کمپلیٹ دورہ ان کو ہو، ایک کورس ہو جس سے جو ہے وہ سیکھیں کہ ہماری آئندہ زندگی انشاءاللہ کیسے ازدواجی کامیاب بنائیں گے، اس میں چیزیں پیدا ہوں گی تو اس کو کیسے حل کریں، اور ساری چیزیں ہیں، بہت ضرورت۔ ایک دوسرا
جو دورہ کیا ہوتا ہے وہ ہے والدین. تو خیر یہ چل رہا ہے بچوں کی طرف، لیکن جو ہے ایک اسپیشل دورہ ایسے کہ جس میں ماں باپ بچوں کو جو ہے کیسے وہ کریں، ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اور ایک دوسرا حصہ اس دورے کا بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا. اگر یہ باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں اس میں آئیں گے، لیکن ایک دورہ اسپیشل ہو ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا، یہ بچوں کے لیے ایک اسپیشل دورہ ہونا چاہیے جس میں صرف بچے ہی بچے ہوں. ٹھیک ہے چلیے. تو اولاد کو بددعا دینا اور کوسنا یہ تربیت کی بہت بڑی غلطی ہے. دیکھیے بچے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو غلطی ہو جائے تو اس کا احساس دلانا اور ان کو وہ سزا دینا جس کا وہ مستحق ہیں. ٹھیک یہاں تک تو ٹھیک ہے، تربیت سختی کریں لمٹ میں رہ کر، ٹھیک ہے ان کو بتائیں کہ ٹھیک. لیکن کوسنا عادت ہوتی ہے بعض ماں باپ کی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بچوں کو جو ہے کوستے ہیں. کیسے؟ نالائق، ہمیشہ نالائق، حرامی، نعوذ باللہ من ذالک، بیوقوف، ملعون، مردود، یہ ورڈ جو ہے زبان زد ہوتے ہیں. جاہل، نعوذ باللہ. اس کے علاوہ بھی بعض جانوروں کے نام لیے جاتے ہیں. ہمیشہ جب بھی غلطی کرا کہاں ہے جاہل کی غلطی ہو، جاہل، مردود لفظ، ملعون سن رہا ہے ہمیشہ. کہاں ہے وہ ملعون؟ یا شیطان کہاں ہے؟ شیطان جب بھی غلطی کر رہا ہے شیطان بولتا ہے اس کو. یہ کوسنا ہے. ملعون معلوم ہے کس کو بولتا ہے؟ جس پر لعنت ہوئی. مردود، دھتکارا ہوا. یا جانوروں کے الفاظ، حرامی کس کو بولتا ہے؟ استغفر اللہ. حرامی کہاں گیا؟ حرامی ہے وہ حلال سے نہیں پیدا ہوا ہے. استغفر اللہ. بہت بڑی غلطی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بددعا دینا بچوں کو غلطیوں پر. معلوم ہے بددعا کے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. تربیت کی بہت بڑی غلطی ہے. تو کبھی خوش نہیں رہے گا ماں بچے سے، تو ہمیشہ مجھ کو ستاتا ہے، تو کبھی خوش نہیں رہے گا. خدا اللہ کرے برباد ہو جائے. ماں باپ کی زبان سے یہ چیز نکل گئی، اللہ کرے تو برباد ہو جائے، تو کبھی خوش نہیں رہے گا بیٹا یا بیٹی. یا بیٹیوں کو نعوذ باللہ غصے میں آ کر ماں جو ہے بہت زیادہ اولادیں ہیں بچے کو ہوتا ہے وہ بددعائیں دیتے ہیں. کیسے؟ اچھا گھر کبھی نہیں ملے گا، جب اچھا گھر نہیں ملے گا، ظالم شوہر ملے، تو تم جیسے مجھے ستا رہی ہو بیٹی ایسے ہمیشہ ستانے والا شوہر تم کو ملے. یہ غلطیاں ہیں، یہ دل کو ٹھیس پہنچانے والی چیز. ایک بچی ہے آپ کی، بیٹے یہ غلطیاں کریں تو ان کو بددعا دینا. یا جو ہے استغفر اللہ، دیکھیں میں نوٹ کیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو جائے تیرا، گھڑی کے نیچے دب کے مر جائے، جملے بولتے ہیں ماں باپ، تو برباد ہو جائے، نکل جاتی ہے الفاظ. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنی حدیث، تم اپنے آپ پر بددعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد پر. لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ پر بددعا مت دو. اللہ مجھ کو برباد کر دے، اللہ اٹھا لے مجھ کو، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ پر دعا، اسی طریقے سے اولاد پر، اور اسی طریقے سے اپنے کام کرنے والوں پر بددعا نہ دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم 2 لمحہ پا جاؤ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی کوئی دعا قبول ہو جائے. تم حدیث بہت اچھی حدیث ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے کام، گھر میں کام کرنے والوں پر بددعا مت دو. ان کو بددعا مت دو. اپنے آپ کو بددعا مت دو، اپنی اولاد کو بددعا مت دو. بددعا یعنی بری دعا، برباد ہو جائے، مر جائے، ایکسیڈنٹ جل جائے، تو آج اسکول میں پیٹا جائے یا برباد ہو جائے تو اسکول میں کوئی سانپ آ کر ڈس دے. بہت ساری بددعائیں دیتی ہیں، ناکام ہو، برباد ہو جائے. تو اس طریقے سے جو بددعائیں دی جاتی ہیں، اپنے آپ کو بددعا دینا، اپنی اولاد کو دینا، اپنے پاس کام کرنے والوں کو دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم بددعا دے رہے ہو وہ قبولیت کا وقت اور تمہاری بددعا قبول ہو جائے. اس کو بددعا کہتے ہیں. دعا
قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. دعا اچھی یا بری ہوتی ہے. مانگو, کوئی چیز مانگ رہے ہو تم, اپنی اولاد کی خرابی مانگ رہے ہو, بربادی مانگ رہے ہو, اور وہ قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیا, خلاص اب آپ کا بچہ بڑا. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, لیکن اس میں منع کیا, اور یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ دعا ایک پتھر کی طرح ہے, کبھی نشانہ صحیح بیٹھتا ہے اور کبھی خطا کر جاتا ہے. جب ہم اپنی اولاد کو بددعا دیتے ہیں تو ہمیں کیا خبر ہے کہ یہ کون سا وقت ہے. یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہو سکتا ہے اور عدم قبولیت کا بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس وقت اپنے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں بربادی کی, جس کو بددعا کہتے ہیں اردو میں, تو وہ قبولیت کا وقت نہ ہو جائے اور ہماری دعائیں ساری قبول ہو رہی ہیں جو بددعائیں دی جا رہی ہیں اپنی اولاد کو. لہٰذا یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کی غلطی ہونے کی وجہ یا کسی خساری کی وجہ سے یا اس نے کوئی شرارت کی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر کوسنا یا غصے میں آ کر یا جہالت کا اظہار کرنا, بددعائیں دینا, یہ غلط ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طریقے سے تربیت کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ زیادہ وقت بچہ گھر سے باہر رہے یا بچی آپ کی لمبی مدت تک گھر سے باہر رہنا, یہ بھی بہت بڑی تربیت. کیا مطلب؟ بچے جو ہے, بچوں کے دوست ہوتے ہیں, سہیلیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لڑکوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو لڑکے جو ہے کھیلتے ہیں باہر, بنسبت لڑکیوں کے لڑکے زیادہ باہر رہتے ہیں بنسبت لڑکیوں کے, جیسے گھومنا, دوستوں کے پاس جانا, کھیلنا, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, کھیل کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کا ایک ٹائم ہے, ٹھیک ہے. بچہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, باتیں کرنا چاہتا ہے, یا دوست کے گھر پر جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک وقت, ٹھیک ہے, اس کو منع نہیں کیا جائے. اس سے میں تو دیکھ رہا ہوں بچہ جو ہے کس کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ تو ہم نے بتا دیا تھا تربیت میں, مثالیں دے کر حدیثیں بتائی تھیں کہ اچھے دوست برے دوست کی جو مثالیں دی. یہ لڑکیوں کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں, لڑکی چاہتی ہے اپنی سہیلی کے گھر جائے, یا سہیلیاں آپس میں کچھ حفل کرتی ہیں, کوئی پروگرام کرتی ہیں, وہاں شریک ہونا چاہتی ہیں. تو وہاں اگر کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے تو بچوں کو بھیجیں, لیکن زیادہ دیر تک باہر نہیں رہے بچہ, اس کا خاص خیال. جیسے, اور اس کو خاص طور سے میں نے کیوں نوٹ کیا, یہاں کا ایک ماحول ہے یہاں کا جو ہم اپنے ملکوں میں نہیں دیکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بچے گھر سے زیادہ رہتے ہیں باہر. ہمارے عام طور پر رات میں 10-11 میکسیمم جو ہے بچہ باہر نہیں رہتا, یا 9-10 بجے تک باہر نہیں رہتا ہے بچہ, یا ایسے بھی دیکھیں عشاء کے بعد بچے باہر نہیں رہتے ہیں. یہاں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں بچے جو ہے لیٹ نائٹ تک باہر آپ کو نظر آتے ہیں, 11-12 بجے بھی بچے باہر رہتے ہیں. تو یہ کون سا وقت ہے کہ بچہ جو ہے باہر گھوم رہا ہے آپ کا, اور آپ کو احساس نہیں ہے. ماں باپ سرپرست, میں تھکا ہوا ہوں, کھانا کھایا, ڈنر کیا, سو گئے بھائی صاحب. بچہ کب آ رہا ہے گھر میں؟ 12 بجے آ رہا ہے بچہ جو بالغ بچے ہیں, جوان بچے ہیں. لڑکی سہیلی کے پاس گئی ملنے کے لیے, تو اس کو ایک ٹائم دیا جائے, ٹھیک ہے بیٹی آپ جائیے, ملیے, باتیں کیجیے اپنی سہیلی کے ساتھ, کھیلیے. کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ. تو آپ نے لمبی مدت تک لڑکی کو باہر رکھا, 4-5 گھنٹے ہو گئے, 3-4 گھنٹے ہو گئے, 6-7 گھنٹے ہو گئے, پتہ نہیں بچی کا کہاں ہے, سہیلی کے پاس. یہ غلط ہے. گھر سے باہر زیادہ دیر تک بچہ نہ رہے. یہ تربیت کی جائے اس کی بچپن سے, اس کو پتا ہو کہ نہیں ایک ٹائم مجھے دے دیا گیا, بس کھیلو, ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ کھیلو, 2 گھنٹہ کھیلو فٹ بال, اس کے بعد گیم ختم ہوتی ہے, واپس آ جاتا. آپ بیٹی آپ جائیے صحیح سے مل لیں, لیکن ایک لمٹ ہے, ٹائم, اس کے بعد واپس آ جائیں. ابو آئیں گے آپ کو لے جائیں, ابو جائے چھوڑے, ابو جائے لے کر. نامحرم کے ساتھ بھیجنا بھی نہیں ہے ویسے, وہ بھی بتا دیا تھا میں نے. لیکن یہاں یہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ لمبی مدت تک بچوں کو باہر نہیں رکھنا چاہیے, ایک. اور دوسرا, اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں سے دور نہ رہیں. جیسے کچھ کام ہے ماں باپ کو باہر جانا, بچے ہیں بڑے ہیں ماشاء اللہ, سمجھ جانا, آپ چلیے, ٹھیک ہے, ہاسپٹل جانا, کیا کرنا چاہیے, کوئی چیز خریدنی ہے, کیا کرنا چاہیے. لیکن صبح جا کر شام میں آ رہا ہے, گھوم رہے مارکیٹوں میں ماں باپ, بچوں کو چھوڑ دیے گھر میں کھیلے, یہ غلط ہے. اسی طریقے سے تجارت اور کا نام بزنس جو ہے فلاں ہے, بیجا جو ہے آدمی جو ہے جا رہا ہے, والد جو ہے گھر سے غائب جاتا رہا ہے اپنے بچے کے. یہ الٹا ہے, ایک تو بچوں کو زیادہ دیر تک باہر رکھنا یہ بھی غلطی ہے, اور بچوں سے زیادہ دیر تک جو ہے باہر رہنا ماں باپ کا بہت بڑی غلطی ہے. اس سے جو بچے بگڑتے ہیں,
اور نوز باللہ جو ہے غلط چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور ہم سب جیسا کہ جو ہے ماحول ہے لیٹ نائٹ تک جو ہے باہر رہنا بچوں کا، بچے جو ہے اس میں آوارہ ہو جاتے ہیں، بد کردار ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے نقصان ہوگا. یہ خود نقصان ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت ہرگز نہ دیں. باہر جانے کی اجازت دیں، اس کے لیے آپ کو اصول بنانے ہوں گے، لمٹ بنانا ہوگا. جیسے رات میں کسی سہیلی کے پاس نہیں جا سکتے آپ، اتنے بجے کے بعد نہیں جا سکتے. بیٹے جانا ہے ٹھیک ہے، جیسے ویکینڈ ہوتا ہے جمعہ ہے، آپ جمعے کو چھوڑیے سہیلی کے پاس، اصل سے مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے بیٹے. صحیح. یا لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کھیلو جاؤ، لیکن عشاء کے بعد کوئی گیم نہیں باہر آؤٹ خراب. میں کہہ رہا ہوں عشاء کے بعد بند. عشاء کے بعد بچوں کو دوستوں کے پاس رہنا سکھائیں، یہ بند کر دیں. رات سونے کے لیے، گھر کے لیے رات آپ اپنا گھر میں کھیلے بچے آپ کے ساتھ. 10-11 بجے تک بھی آپ رکھیں، چھٹی ہے اگر جیسے جمعہ کا دن ہے یا تھرسڈے نائٹ ہے، کوئی بات نہیں، 10-11 بجے تک بھی آپ رکھتے ہیں. بچے گھر میں کھیل رہے ہیں، خلاص 11 بجے سو جاؤ بیٹے، خلاص لائٹ بند آف. نہیں کل چھٹی ہے، کوئی بات نہیں، چھٹی ہے کل پھر کھیلو. ایسے ایک اصول بنایا جائے جس پر ہم چلیں. گھر میں وہ کہتے ہیں دروازے اعلیٰ مسئلہ یہاں کھول دیں، کھلے دروازے. رات میں کبھی بھی بچہ آ رہا ہے، کوئی پوچھا نہیں جا رہا. بچہ دیر تک گھر سے باہر آ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے نہ امی کا فون آئے گا نہ ابا کا فون آئے گا. امی ابا دونوں بھی آئے گا. بچہ ہے جوان ہے، 15 سال کا 18 سال کا، چھوڑ دیا اس کو. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ چند غلطیاں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ بعض بہت بڑی غلطی جس کو ذکر کیا، بچوں کے سامنے ماں باپ کی لڑائی. اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے. بچوں کے سامنے بحث و مباحثہ یا لڑائی جھگڑا ماں باپ کا کرنا، یہ بھی تربیت کی بہت بڑی غلطی ہے. جیسے کوئی ایشو ہے، بات کر رہے ہیں ماں باپ، ٹھیک ہے کوئی ایشو ہے کوئی، تو بچوں کے سامنے نہ کیا جائے. بچے سن رہے ہیں، دونوں میں جو ہے بحث چھڑ گئی ہے. اب وہ بحث طول پکڑی گئی، اب اس میں جو ہے آوازیں بلند ہوگی، ایک دوسرے پر غصے کا اظہار ہوگا. یہ سب بچوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. بچوں کے لیے ماں باپ جو ہے آئیڈیل ہے دونوں میں، یہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف والد ہے. اب دونوں میں جھگڑا ہوا ہے اور بچے دونوں میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بچے سن رہے ہیں. اس سے جو ہے بچوں کے دلوں میں جو ہے نفرت پیدا ہوگی ماں باپ کے خلاف. لڑائی جھگڑا سیکھیں گے وہ، جبکہ لڑائی جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس پر بات کرنی ہوتی ہے. ماں باپ ہوتے ہیں گھر میں ایسے ایشوز، بعض فیملی میٹرز یا گھر میں، تو اس کے لیے ایسا وقت دیکھیں آپ جو مناسب ہو. ایک دوسرا، ایسی جگہ دیکھیں جو مناسب ہو. جیسے آپ مہمان مجلس جس کو کہتے ہیں، دیوان خانہ ہم کو کہتے ہیں اردو میں، ہمارے مطلب دیوان خانے میں آپ بیٹھ گئے، مجلس میں آپ بیٹھے. ماں باپ بچوں کو دور رکھیں، جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے دور رہیں. بچے ان کو سنائی نہ دیں. اب اس ایشو پر آپ بات کیجیے، اس کا حل نکالیے. کیا ہے؟ ایک پرابلم آ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، پیسوں کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، سسرال کا مسئلہ ہے، مائکے کا مسئلہ ہے، دعوت کا مسئلہ ہے، انڈیا پاکستان جانے کا سفر کا مسئلہ ہے، بچے کے اسکول کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم زندگی میں آتی رہتی ہے. اس پر گفتگو کرنی ہے تو بچوں کے سامنے نہ کی جائے. یا کبھی جو ہے کچھ ایسے ہو رہا ہے جس سے جو ہے وائف نے غلطی کر دی، اب اس کو بتانا ہے. یا شوہر سے غلطی ہو گئی، اب بیوی کو سمجھانا ہے شوہر کو. تو بچوں کے سامنے تمہارے ابو ایسے ہیں، تمہارے باپ ایسے ہیں، تمہارا باپ ہی سیدھا نہیں ہے، تمہاری اماں ٹھیک نہیں ہے. سر بچوں کے سامنے ہو رہی ہے. بچے بول رہے ہیں ابا کہہ رہے ہیں امی اچھی نہیں ہے، بچے سن رہے ہیں کہ امی کہہ رہے ہیں کہ ابو اچھے نہیں ہے، اور لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے. بچوں کے دلوں پر بہت گہرا خطرناک اثر اس کا ہوتا ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کریں. میں نے آئیڈیا دیا نا، وقت اور جگہ مناسب طے کی جائے. سوتے وقت بحث ہو رہی ہے، ایشو پر بات ہو رہی ہے، سونے کا ٹائم اس پر کیا بات کریں. صبح اثر ہوگا پھر، نیند آپ کی صحیح ہوگی، نیند سکون سے نہیں ہوگی، بے چینی ہوگی نیند میں، کیونکہ ایک ایشو پر گفتگو ہو رہی ہے، وہی دماغ میں چل رہا ہے. نیند نہیں ہے، نیند صحیح نہیں ہوگی. آفس آپ فجر میں فریش نہیں اٹھیں گے. دوسرا جو ہے نماز ختم ہونے کا ڈر، جماعت جانے کا ڈر، اور آفس میں مسئلے، سارا اثر پڑتا ہے، صحت پر اثر پڑتا ہے.
اسی لیے کوئی بھی ایشو پر ماں باپ بات کرنا چاہے اس کے لیے وقت اور جگہ کا خاص خیال رکھیں. وقت کون سا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی ایشو آیا ہم چھٹی میں بات کریں گے، اس پر چھٹی کے دن بات کریں گے. یہ کوئی ایسا دن جو آپ کے لیے فارغ و مناسب ہو. ایک وقت سوتے وقت نہیں بات کریں گے، کھاتے وقت نہیں بات کریں گے. عام طور پر کھاتے وقت، سوتے وقت، ٹھیک ہے، یا ڈرائیو کرتے وقت اس ایشو پر گفتگو ہو رہی ہے. پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ماں باپ جو ہے چل رہے ہو، غصہ آ رہا ہے، غصے میں گاڑی بھاگ رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، کنسنٹریشن ختم ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے، نقصان کا ڈر، پیچھے بچے پریشان ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کا بجائے بچے دروازہ کھول کے نیچے اتر جائیں، بھاگ گر جائے. ہو سکتا ہے یہ کیا ٹینشن ہو گیا، بچے پریشان ہیں، ماں باپ میں آواز اونچی ہو رہی ہے، ماں باپ بحث کر رہے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے. نہیں میں نے منع کیا تھا تم کو، اس کے باوجود تم کیوں گئی وہاں پر؟ نہیں مجھے انہوں نے بلایا تھا. دونوں میں باتیں بڑھ رہی ہیں، اس میں لگ جائے. اور اس کا نقصان جو ہے بچے دروازہ کھول دینا تھے، اس سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. بچے پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ ہم اتر جائیں گے گاڑی سے، چلتی ہوئی گاڑی سے دروازہ کھول دیا گیا. نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ جگہ ہے بات کرنے کی. گاڑی میں کھانا کھاتے وقت بات کریں گے تو کھانا چھوڑ کے چلے جائیں گے، بیوی جائے گی یا شوہر چلا جائے گا. پاپا ماما کیوں چلے گئے؟ بچے پریشان. بچے کہہ رہے ہیں امی ابو کیوں چلے گئے؟ بابا کیوں دسترخوان سے اٹھ کر چلے گئے؟ النزاع بین الزوجین امام الاولاد بہت بڑا ایشو ہے. یہ کبھی نہ ہو، وقت اور جگہ مناسب ہو. اور بچوں کے سامنے اسپیشلی وہ سوئے اور اٹھا لیجیے ان کو، بولیے ابھی کلاس ختم ہو رہی ہے، کفارت مجلس پڑھائی کریے. بچوں کے سامنے کبھی ماں باپ بحث نہ کرے، جھگڑا نہ کرے. جھگڑا پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے مطلب، لیکن کچھ ایشوز پر بات کرنی ہو تو وہ ذرا خیال رکھیں. اور یہاں بات آگے تو میں ایک فائدے کی بات بتاؤں. ایک ایشو پر بات کرتے کرتے دوسرے ایشو پر نہیں جانی چاہیے. ایک مسئلہ ہے گھر بدلنا، کرایہ کا مسئلہ، سفر کا مسئلہ. بات صرف سفر پر، کب جائیں گے، کتنے دن کے لیے جائیں گے، کون سی ایئر لائن سے جائیں گے، پہلے کہاں جائیں گے. سفر پر صرف گفتگو. سفر سے بات نکلی پتہ نہیں کہاں نہ چلی. یہ ہوتا ہے آپ نہیں، غلط یہ طریقہ. میاں بیوی سفر پر. بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے اسکول میں، ایڈمیشن پر بات، اسکول پر بات. علاج بچے کا کرانا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہمارے اولاد کی. بچوں کے جو ہے علاج پر بات، علاج پر ہی صرف بات. ایک ایشو پر بات. اسکول کا دو ایشوز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، آج ایک ایشو پر بات کریں گے، کل ایک ایشو پر بات کریں گے. اور یہاں پہ ماں باپ کو چاہیے کہ جو ہے ایسا ماحول کریٹ نہ کرے گھر میں جس سے بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑ رہا ہے. کوئی جھگڑے بات چیت، ایک ایشو اٹھا، بیوی سے غلطی ہے تو بیوی کو بتائیں کہ آپ نے جو یہ غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جیسے جو ہے غصے میں آ کر زیادہ مار دیا بچوں کو، ایسے مارا کہ بچوں کو زخم ہو گیا، خون نکل رہا ہے، یا جو ہے ہاتھ ٹوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، ہاسپٹل لے گئے. غلطی کی نا ماں نے، غصے میں ماں نے جو ہے کچن کی چیزیں لے کر ایسا مارا بچے کو کہ اس کا سر ٹوٹ گیا یا ہاتھ ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا. اب یہ غلطی کی ماں نے. اب بچوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا، نہیں، اکیلے میں کیا ہے یہ غصہ کنٹرول کیجیے، سمجھائیے اپنی وائف. یا الٹا شوہر نے غلطی کی، شوہر غصے میں بچوں کو مارا، والد نے ایسے مارا جو نہیں مارنا چاہیے تھا، جس سے نقصان ہو گیا، بچے کا سر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، خون نکل رہا ہے، یا ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑی، دانت ٹوٹ گیا، جسم پھول گیا، اس کا اتنا مارا. اب بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اکیلے میں سمجھائے کیا ہوتا ہے، اس سے کنٹرول کیجیے. یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے بچوں کو اس طریقے سے مارنا. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے بچوں کے سامنے نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا، بچہ باپ سے، بچے والد سے متنفر ہو جائیں گے، نفرت پیدا ہو جائے گی، اور سمجھیں گے ہماری ماں ہی ہماری ہے بس، یا الٹا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور ماں نے لکھا ہے اس کو باقاعدہ تربیت کے باب میں کہ بچوں کے سامنے ایشوز پر بات نہ کی جائے. اس کا خاص طور سے خیال رکھنا. اسی طریقے سے غلطیوں میں اس کو بھی آ گیا کہ فتنہ پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی کوئی چیز گھر میں نہ رکھیں. آخری پوائنٹ، جیسے فلمیں نقصان پہنچاتی ہیں، دنیا اور آخرت کا، گانے نقصان پہنچاتی ہیں، میوزیکل چیزیں نقصان پہنچانے والی چیزیں،
ان چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کیجیے۔ یہ تربیت میں بہت بڑی غلطی ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو حرام ہیں، ایسی چیزیں سنائی جا رہی ہیں جو حرام ہیں۔ کس چیز کے نام پر؟ ٹائم پاس کے نام پر۔ ارے نہیں، ذرا دنیا میں بھی بچوں کو رکھنا ہے، ہمیشہ دین دین نہیں، دنیا میں بھی رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ ہرگز نہ ہو۔ یہ کچھ غلطیاں تھیں جو آپ کی خدمت کیا، انٹرنیٹ کے جو نقصانات ہیں وغیرہ، اسی میں اس کو بھی ذکر کیا ہے ہم نے، جس سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ تربیت کے سلسلے میں کچھ غلطیاں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اور بچوں کے لیے نوٹ کیے تھے ہم، وہ سنا دیں ذرا، میرے سے بچے کم ہیں لیکن ماں باپ بہرحال سنا دیں ان کو کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے، وہ سنا دیں۔ بچوں کے لیے کچھ نصیحتیں۔ نمبر 1، اپنے والدین کو ادب و احترام سے بلائیں، کبھی انہیں اف یا ڈانٹنا۔ والدین کو، بچوں کے لیے نصیحتیں، ماں باپ کا ادب و احترام ہمیشہ کریں، ان کو اف کہنا یا ڈانٹنا پھٹکارنا، یہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والدین کی ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری کریں، ان کی بات مانیں۔ البتہ اگر والدین ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو بچے وہاں والدین کی بات نہ مانیں۔ یہ بچوں کے لیے نصیحت ہے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، سخت لہجے میں غصے سے کبھی ماں باپ سے بات نہ کریں، یا غصے سے گھورتے ہیں بعض بچے، یہ بھی غلط ہے، اس سے بچیں۔ یہ جو چیزیں بتائی گئی نصیحتیں ہیں بچوں کے لیے، اس پر عمل کریں گے اللہ خوش ہوگا انشاءاللہ، نہیں عمل کریں گے اللہ ناراض ہوگا۔ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت اور نیک نامی کا خیال رکھیں اور مال کی حفاظت کریں، کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے نہ لیں۔ جیسے والد کے جیب میں سے پیسے نکال رہے بچے، یا امی کے پیکٹ سے جو ہے وہ لے رہے ہیں، یا ان کا موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ بغیر اجازت کے نہ کریں۔ ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ کام ضرور کریں جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ حکم کا انتظار نہ کریں، آئیں گے ابو بیٹھیں گے، پانی لاؤ بیٹے، انتظار کر رہے ہیں، پانی لاؤ بولیں گے میں جا کر پانی لاؤں، نہیں، بولنے سے پہلے پانی لے کر آئیے آپ، کیونکہ معلوم ہے ابو گھر آفس سے آتے ہیں، ڈیڈی آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی پہلے دے دیجیے۔ حکم کے انتظار سے پہلے وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ مثال کے طور پر خدمت بجا لانا وغیرہ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ چلیے، ہر کام ان کے مشورے سے کریں، اور اگر مخالفت ناگزیر ہو تو ان سے معذرت کر لیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو تو مشورہ کریں، ڈیڈی، امی، ابو، میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ چلیے، جب وہ پکارے یا آواز دے یا بلائیں تو خندہ پیشانی سے جواب دیجیے، جی بول کے جائیے۔ آپ ہمیشہ مجھ کو ہی بلاتی ہیں، ان کو نہیں بلاتی ہیں، آپ اس سے کام لیتے ہیں، بھیا سے کام لے لیتے ہیں، باجی سے کام لے لیتے ہیں، نہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کا نام لے کر بیٹے فاطمہ کہاں ہیں، آپ آئیے، جی جی ابو، جی، ایسے ہمیشہ۔ یہ بچوں کے لیے نصیحت ہے، اس سے اللہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پیارے بچے، اچھے بچے یہ کام کرتے ہیں جو باتیں بتائی جائیں۔ ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی ان کے دوست اور رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا، خیال کریں۔ یہ بڑوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے نصیحت ہے، جنرل نصیحت ہم نے نوٹ کی ہے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ چلیے، مطلب زندگی میں بھی، اور جو زندگی میں تو ابو کے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرینڈس ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا دین میں سے۔ اسی طریقے سے امی کی سہیلیاں ہیں، اچھا انتقال ہو گیا والد کا یا والدہ کا، اس کے بعد بھی ان کے ماں باپ کا احترام کرنا اور عزت کرنا، یہ اچھی چیز ہے، اس کی نصیحت کی جا رہی ہے، یہ دین میں سے۔ چلیے، ان سے جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی انہیں خطا کار ٹھہرائیں، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ مطلب ماں باپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اچھے بچے کبھی اپنے ماں باپ سے جھگڑتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو یہ بتانا کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے ممی، آپ غلط ہیں ممی، بابا آپ غلط ہیں، یہ غلط ٹھہرانا نہیں، آپ غلط بولنا نہیں۔ اگرچہ غلطی ہو تو بہترین انداز سے اس کو ظاہر کیا جائے، ایک اچھا سٹینڈ لینا اس کا، ایسے نہ ہو کہ پوائنٹ آؤٹ کریں غلطیوں کو، ایک آئیڈیا سے، ایک حکمت سے۔ بڑے بچے ہیں، بابا بوڑھے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کبھی اپنے ماں باپ سے دشمنی نہ کریں یا سخت آواز سے ان کے سامنے بات نہ کریں، ہمیشہ ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں۔
جب والدین گھر میں داخل ہوں تو انہیں خوش آمدید کہیں، خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کریں، سفر سے آ رہے ہوں تو ان سے معانقہ یعنی گلے ملیں اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیں۔ یہ بھی سلف کا طریقہ رہا ہے۔ اس پر اگرچہ عربوں میں یہ چیز ہے، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، خاص طور سے پیشانی کو بوسہ دینا۔ یہ ادب و احترام میں اس کو علماء نے ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ کریں۔ ملنا، ہاتھ ملانا، باہر سے آئے والدین خوشی سے، جیسے آپ کو گھر میں چھوڑ کر چلے باہر سے آئے تو ان کا خندہ پیشانی استقبال کرنا، دروازہ کھولنا، بٹھانا ان کو وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ۔ بچیاں گھر میں ماں کا ہاتھ بٹائیں اور والد کا ہاتھ بٹانے میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ یہ بچیوں کے لیے خاص خصوصیت ہے۔ کچن کے کاموں میں بیٹیاں جو ہے اپنی والدہ کا ساتھ دیں، یہ نہیں کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے کرنا نہیں، ان کے پاس ٹائم ملتا ہے تو اس میں جو ہے اپنی والدہ کا جو ہے ساتھ دیں، اور کاموں میں والد کے بھی کوئی کام ہے گھر میں تو اس میں ہاتھ بٹائیں۔ والدین کی اجازت کے بغیر کتنا ہی اہم سفر کیوں نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بڑے بچوں کوئی بھی ضروری کام ہو، باہر جانا ہو گھر، چاہے سفر ہو یا گھر سے باہر نکلنا ہو، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اچھے بچوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی پرمیشن لیتے ہیں یا اس سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے جانا ہے۔ جیسے بچہ ہے، اس کو جو ہے کوئی چیز بقالے سے لانا ہے تو یہ دکان جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ ابو ہے گھر میں، ابو سے اجازت لیں، امی سے اجازت لیں، یا ایک ہو تو جو گھر میں ہیں ان سے وہ اجازت لیں۔ ان کے کمرے، ماں باپ کا ایک الگ کمرہ ہوتا ہے عام طور پر، جانتے ہیں آپ لوگ، تو ان کا بیڈ روم جو ہے ماں باپ کا، بالخصوص آرام اور نیند کے اوقات میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ عام طور پر بھی، لیکن خصوصاً جب آرام کر رہے ہوں، سونے کا ٹائم ہے جیسے، تو بچوں کا کمرہ الگ ہے، ماں باپ کا بیڈ روم الگ ہوتا ہے، تو بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ظہر کے وقت، سونے کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے، یہ اوقات میں بغیر اجازت کے جانا ماں باپ کے بیڈ روم میں منع ہے، کیونکہ وہ سوتے رہتے ہیں، کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے۔ چلیے، اس میں علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ سگریٹ پینا عام طور پر بعض پیرنٹس ہیں بلکہ والد کی طرف سے عادت ہوتی ہے عام طور پر، تو یہ عادت بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کا برا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسی عادتیں اگر ہیں دونوں میں یا ایک میں، نشہ کرنے کی عادتیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، یا سگریٹ پینے کی عادتیں، اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس کا بچوں پر نقصان ہوتا ہے۔ اگر بچے دیکھ رہے ہیں کہ والد کے اندر یہ عادت ہے تو حکمت کے ساتھ پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے، ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ چیز آپ ترک کر دیں، ابو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یا امی اگر کرتی ہیں تو بھی، کیونکہ بعض امیاں بھی پیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، آمین۔ اگر ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں بچوں کے لیے نصیحت ہے، کھانا کھا رہے ہو تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کریں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، بچوں کے ساتھ کھانا کھانا، یہ سنیے، یہ نہیں کیا ٹائمنگ اگر ڈفرینٹ ہے، یا جیسے لنچ آپ کا آفس میں ہوتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، بچہ اسکول میں ہوتا ہے، لیکن جو ٹائم کھا سکتے ہیں کھانا ساتھ سارے لوگ مل کر کھانا کھائیں، بہت اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو کھانا جب ساتھ کھائیں تو ان سے پہلے نہ شروع کریں، اور کھانے پینے کی چیزوں کی عزت کریں۔ اور اس سلسلے میں بہت واقعہ، میرا وقت نہیں ہے کہ ایک صرف واقعہ بتا دوں میں، جو نام یا سلف میں بہت بڑے تابعی کا واقعہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنی والد کا انتقال ہوا تھا، بہت والدہ کی بہت زیادہ خدمت اور عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ادب کرنا، احترام، عزت ماں کا، لیکن ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، کیا بات ہے، اتنا زیادہ ادب کرنے والے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں آپ؟ تو بہرحال کسی نے پوچھ لیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا ہوں والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں، مجھے یہ ڈر ہے، اللہ اکبر، دیکھیے جملہ، کہ میں کھانے میں پلیٹ میں رکھی ہوئی اس چیز کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جائے جس کی طرف پہلے ہی میری ماں کی نگاہ پہنچ چکی، ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ جملے پر غور کیجیے، جیسے روٹی کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، یا چاول ہے، کوئی بھی چیز ہے کھانے کی پلیٹ پہ رکھے، میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے، اور میرا ہاتھ بڑھنے سے پہلے امی نے اس کو دیکھ لیا ہے، نظر پڑ چکی ہے امی کی اس پر، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھے جس کی طرف میری ماں کی نگاہ پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہاتھ بڑھے گا تو ہوگا کہ میں کھاؤں گا لے کر اس کو، اور امی نے پہلے دیکھا تھا اس کو، اللہ، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، اللہ۔
اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ سلف کا یہ حال ہے نبی جو ہمیں مثال دی ہے. اور آج کے بچوں کا کیا حال ہے آپ دیکھیں کیسے جو ہے ماں باپ کو ڈانٹنا یا جو ہے پھٹکارنا, ان کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے برہم, اللہ تعالیٰ ہدایت. بعض تو نعوذ باللہ میں تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ, مارتے بھی ہیں اپنے ماں باپ کو نعوذ باللہ میں, گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں خوشحال, اور بیوی کے کہنے پر نعوذ باللہ بعض لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو جو ہے دور کر دیتے ہیں اپنے سے ہمیشہ نعوذ باللہ میں. اسی طریقے سے بچوں کی نصیحت میں کبھی والدین کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ جھوٹی ہیں, آپ جھوٹے ہیں, ایسے نہ کہیں کبھی. اور اسی طریقے سے بڑے بچوں کے لیے ایک نصیحت یہ ہے جو شادی شدہ ہیں, کبھی اپنی بیوی کو اور اولاد کو ماں باپ پر فوقیت نہ دیں. اللہ اکبر. کبھی اپنی بیوی کو اپنی ماں باپ پر, امی تم سے میری بیوی اچھی, ماں باپ پر فوقیت دینا نعوذ باللہ اس کو نہیں. ماں باپ سے بڑھ کر بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں. حق ان کا ان کو دے, ان کا ان کو دے, اس سے پہلے بھی بتایا, لیکن فوقیت دینا ان کو, ان سے آگے رکھنا, اور ہر چیز میں ان کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں. کس کی؟ بیوی بچوں کی. اور فوقیت دے رہے ہیں یعنی ایک چیز والدہ کی خواہش, ایک بیوی, تو آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے والدہ کو ناراض کر رہے ہیں, بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں. نہیں, یہ منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے بات ثابت ہے والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے, والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. یہ بات حدیث میں بیوی بچوں کے لیے نہیں آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی بچوں کا حق نہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں معاملہ ہوتا ہے دو طرف, وہاں کیا فوقیت دینا, کس کا حق زیادہ ہے. آپ تمہارے ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ بدلنے کا واقعہ جانتے ہیں. بیوی سے رشتہ ختم ہو سکتا ہے, ماں باپ سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا ہر ایک کو اس کا حق دے. ماں باپ پر بیوی بچوں کو فوقیت دینا یہ غلطی ہے. تو بچے ایسے کام ہیں. والدین سے بلند جگہ اور ان کے سامنے متکبرانہ انداز میں نہ بیٹھے. بیٹھنے کی جگہ ہے ایک اوپر کرسی کے نیچے. علماء نے نصیحت کی ہے کہ بلند جگہ, اونچی جگہ پر ماں باپ کے سامنے نہ بیٹھے, اور تکبرانہ انداز سے ایسے پیر پر پیر ڈال کر ماں باپ کے سامنے بیٹھے, ایسے انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں والد کے سامنے, والدہ کے سامنے. یہ بیٹھنے کا بھی غلط انداز ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. والدین پر خرچ کرنے میں بخالت یا کنجوسی سے کام نہ لیں. اعوذ باللہ, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے رہیں ہمیشہ, ان کا جو خرچ ہے اس کو برابر رکھیں. والدین کی بکثرت زیارت کریں اور ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں. یہ تو ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے. ابھی 2 دن پہلے میں بچے کی بات سن کر 2 دن پہلے بڑی خوشی ہوئی. اس نے کہا کہ میں جو ہے رمضان میں چھٹی نہیں بھی بنتی ہے پھر بھی جاؤں گا. والدین کی کثرت سے زیارت کریں. زیارت مطلب ان کو ملنے جائیں. اگر آپ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, یا حیدرآباد ہے, بمبئی ہے, ایک ہی شہر میں ماں باپ رہتے ہیں, قریب ہی آپ جائیں ملتے رہیں ان سے. یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن صورت دکھا رہے ہیں ہم جا کر اپنے, یا مہینے میں ایک مرتبہ. غلط. اسی طریقے سے جو یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ماں باپ ہر سال آپ کو چھٹی ملتی ہے تو ہر سال آپ جائیں. اگر ٹکٹ کا پیسے کا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نصیحت ہے ایک استاد. اگر پیسوں کا مسئلہ ہے, بچے زیادہ ہیں, آپ جا کر مل کر آئیے. بیوی بچوں کو بولیے کہ میں جا کر آتا ہوں, کم سے کم 1 ہفتے کے لیے کیوں نہ ہو, کچھ دن کے لیے کیوں نہ ہو, پورا مہینہ نہیں. ماں باپ بیوی بچوں کے اخراجات کا انتظام کرتے ہوئے یہاں پر آپ جا کر پیرنٹ سے مل کر آئیے, انڈیا یا پاکستان جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے. یہ بچوں کے لیے نصیحت ہے جو علماء نے کی ہے. اور قرآن کی آیت عندہ کا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں. حسن سلوک سے زیادہ حقدار سب سے زیادہ آپ کی والدہ ہیں, اور اس کے بعد آپ کے والد ہیں, جیسے کہ معلوم ہے. والدین کی نافرمانی اور ان کے غضب سے اپنے آپ کو بچائیں, اس سے دنیا اور آخرت کی بربادی ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی حرکت سے ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں اور وہ غصہ ہو جائیں. والدین سے کسی بھی چیز کے مطالبے میں نرمی کا پہلو اختیار. کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو ماں باپ سے تو نرمی سے مانگیں, اور اگر وہ دے دیں وہ چیز تو شکریہ ادا کریں, اور وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں اپنے پیرنٹس سے وہ نہیں دیتے ہیں تو برا بھلا نہ کہیں اور بار بار نہ مطالبہ کریں. اگر آپ حصول معاش کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, یعنی کمانے کے لائق ہیں, تو کام کرنے کے
کر کے اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں، مطلب ان پر پیسہ خرچ کریں. اگر آپ ماشاءاللہ روزگار سے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، آپ کے اوپر والدین کا حق ہے اور آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، لہٰذا دونوں کے اوپر میں ذکر کر دیا ہے اس کو میں بھی تھوڑی دیر پہلے. دونوں کا حق ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کے حق ادا کرنے میں بیوی کا حق چھوٹ جائے، بیوی کے حقوق ادا کرنے میں ماں باپ سے آپ دور رہ جائیں. اگر والدین کے ساتھ اگر آپ کی بیوی کا اختلاف ہو جائے تو یہ ہوتا ہے ساس بہو میں جمتی ہے. میں بتا ہوں شوہر جو ہے اس میں اہم رول ادا کرے. میں بیٹا بھی ہوں اور شوہر بھی ہے، ادھر بیٹا ہوں ادھر شوہر. اب رول میرا ہے یہاں پر، کیسے میں اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھوں اور اپنی بیوی کو کر سکتے ہیں. سوچنا، حکمت سے کام لینا تو انشاءاللہ اس سے ہو جائے گی چیز. تو اگر اختلاف ہو جائے، جیسے امی میں اور میری بیوی میں اختلاف ہو جائے کسی پوائنٹ، اب یہاں کیا کریں گے؟ یہاں بچوں کے لیے علماء نے نصیحت کی ہے کہ وہ حکمت اور دانائی سے کام لیں، اور اگر بیوی حق پر ہے تو بیوی کا حق بجا لائیں، ماں کو سمجھائیں. اگر ماں اس پوائنٹ میں اس ایشو میں حق پر ہے تو بیوی کو سمجھائیں. آپ دیکھیں کہ حق پر کون ہے، یہ دیکھیں حق کس کے ساتھ ہے، بیوی بھی اور ماں. تو وہاں جو ہے حکمت سے اب پتہ چل گیا بیوی حق پر ہے، ماں نے غلطی ہے، تو حکمت سے سمجھانا. یا ماں حق پر ہے، بیوی غلطی کر رہی تو بیوی کو سمجھانا. اور وہ چاہے جتنا پڑھائے آپ کو پڑھنا نہیں، ماں نہیں آپ امی جو ہے ہمیشہ ممی بولتے رہتے ہیں، غلطی بیوی کی ہے، ماں کی نہیں. آپ سمجھائیں دیکھو بیگم میں بہت چاہتا ہوں آپ کو، میری نظر میں آپ سے بڑی ہوئی ہے، بولنا اور سمجھانا کہ ماں حق پر ہے، یہ غلطی آپ کی، آپ ایک غلطی ایکسیپٹ کیجیے. آپ اپنی والدہ کی غلطی نہیں، آپ کی غلطی اس مسئلے میں، تو اس کو ذرا سمجھانا چاہیے. والدین کی دعا ہمیشہ دیتے رہیں، بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں. لوگوں کے ساتھ ادب احترام سے پیش آئیں، اور ماں باپ سے جڑے ہوئے رشتے جتنے ہیں ان میں بھی خاص طور سے اس کا خیال رکھیں. اور آخری چیز، والدین کی زندگی میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، رب اغفر لی ولوالدی، یا استغفر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہدیہ ہوگا. اسی کے ساتھ جو ہے ہماری یہ کلاس ختم ہوتی ہے، بلکہ یہ کورس ختم ہو چکا ہے. یہاں پر جتنی باتیں تربیت کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے آپ کو بتائیں، اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے وعدہ کیا تھا، آپ کو پتا 6 کلاسز ہوں گی اس کی. آج کی 6th کلاس ختم ہو چکی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ انشاءاللہ اس کا ایک مراجعہ، ایک ریویژن ہو جو آئندہ کلاس میں ہوگا انشاءاللہ.